بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى علي بن الحسين أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام یا مصباح الهدى مظلوم کربلا. السلام علیک یا مصباح الهدى مظلوم کربلا. تو عشق و عاشقی من درست کم گذاشتم، نظر بدیم و پایم این که دوست نداشتم. منو یادت نره، نظر که از غافل جا بمونم، راه حرم رو باز بده. ہمارے اس عظیم سفر کی شروعات نیو دلی سے ہوتی ہے. نیو دلی سے ہمارا قافلہ کم کے لیے روانہ ہوتا ہے اور کم سے ہم سب مشہد کی اور روانہ ہوتے ہیں. مشہد سے ہم کربلا اور ہمارا آخری مقام نجف اشرف ہے. میکشی مرا حسین، میکشی مرا حسین، میکشی مرا حسین. السلام علی سید الشهداء مظلوم کربلا. السلام على سيد الشهداء مظلوم كربلاء. يا بهجة الكرام يا حبي يا هيامي للحشر يا ابن حيدر، تبقى أنت إمامي. لك القلب هوى فخذ يا مهجة الزهراء ولاي بنفسي أنت يا ابن الأنبياء. حسيني وقلبي كربلائي. کربلا حسین عشق سر جدا حسین، میکشی مرا 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 حسین. السلام علی یہاں سے شیطان بھگایا گیا، اس لیے زمین کا نام کم کرا اور
ہمیشہ یہ شہر قم آل محمد کے چاہنے والوں کا مرکز رہا ہے. ہمیشہ یہاں آل محمد کے چاہنے والے رہے, چیزوں کا مرکز رہا ہے یہ ہمیشہ. اور اس شہر کی شان اور دوبارہ ہوتی ہے اس وجہ سے بھی کہ اس شہر میں وہ ساتویں امام کی بیٹی ہے اور آٹھویں امام کی بہن جناب فاطمہ معصومہ. ان کے سلسلے میں ساتویں امام کی روایت ہے کہ جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ کی زیارت کی اس پر جنت واجب. آپ حضرات اس عظیم بارگاہ میں حاضر دینے کو ملا ہے. انتہائی مقبول بارگاہ, دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں اور اس بارگاہ کی عظمت کا اندازہ تو اس وقت لگتا ہے جب کسی یہاں جو طالب علم جو پڑھتے ہیں ان سے جب آپ پوچھیں گی ان کی برکت سے کبھی یہاں کسی بھی طالب علم کو کوئی تنگی نہیں ہوتی. آٹھویں امام کی جب شہادت ہوئی تو معصومہ قم مدینے سے خراسان مشہد مقدس اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. یہ قریب میں شہر ساوا, جب ساوا کے قریب پہنچی تو قم کے رہنے والوں سے معلوم ہوا کہ معصومہ قم مدینے سے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے مشہد کے لیے جا رہی ہے. تو لوگ استقبال کے لیے گئے اور ساوا پہنچنے کے بعد لوگوں نے جناب معصومہ قم کو قم آنے کی دعوت دی. معصومہ نے دعوت قبول کی اور شہر قم میں آئی. جب قم میں داخل ہوئی تو پورا شہر قم سیاہ کیا ہوا تھا, ہر جگہ کالے پردے کالے پرچم لگے ہوئے. معصومہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شہر کالا کیوں سیاہ پرچم جگہ جگہ ملے. تو لوگوں نے بتایا کہ آٹھویں امام کی شہادت معمول نے زہر سے شہید شہادت کی خبر جیسے ہی جناب معصومہ نے بھائی کی شہادت میں ایسا غم طاری کیا کہ شہر قم میں آنے کے بعد مشہد نہیں جا سکتی اور نہ واپس مدینے جا سکتی. یہی انشاءاللہ کل زیارت کریں گے. وہ مقام ہے کہ جہاں جناب معصومہ قم کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد ان کو حسن دیا گیا اور وہاں سے جنازہ اس جگہ پہ آیا اور یہاں السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
تیرے عشق میں سوئے حرم چلا کہ تیرے در سے ہی جہاں کو رب ملا تو ہی ہے حق ماں تیر کربلا تیرے قیام سے دین کی بقا تیرے قیام سے دین کی بقا قیام آ گئی نظام زندگی نفس نفس تیرا عروج بندگی تیری راہ پر ہر ایک ماتمی انتقال ہو گیا اپنے نام کے ساتھ ہندی لگاتے تھے جی اگر پسندیدہ ہندی تو ان کا ایک تعلق خاص موئنی صاحب کا تعلق ہندوستان سے بھی رہا ہے ان کے آبا و اجداد ہندوستان میں رہا کرتے تھے اس کے بعد آئے اصل تو ایرانی تھے لیکن یہاں سے گئے وہاں پھر واپس آئے تو بہت بڑا احسان ہے شخصیت کا پوری دنیا شیعت پر امام خمینی کا کہ آج شیعت جو پہچانی جا رہی ہے دنیا میں ان کی وجہ سے جتنا بھی ہم انہیں یاد کریں کم ہے روحانیت ان کی وجہ سے علماء پوری دنیا میں پہچانے گئے شیعت پہچانی گئی تو ان کے نام ایک مرتبہ سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھو 63 تک مسلسل 20 سال یہاں انہوں نے قیام کیا ہے اسی گھر میں رہتے تھے یہ انقلاب سے پہلے جو انقلاب آیا ہے یہاں جو تبدیلی آئی ہے اس سے پہلے یہاں خمینی صاحب یہاں رہتے تھے امام در طول عمرشان 12 تا منزل ساکن شدن همه اجاره بود غیر از این خانه که اینجا ملک امام شد خریدن اگر امام خمینی نے اپنی زندگی میں 12 گھر میں وہ رہے لیکن ایک گھر بھی ان کا نہیں تھا کرائے پہ رہتے تھے صرف ایک گھر ان کا یہ ان کا اپنا ان کی اپنی ملکیت ہے ان کا ہے باقی سب ہمیشہ پوری زندگی انہوں نے کرائے کی گھر نہیں کری وقت امام خمینی اینجا ساکن بودن اتاقشان همین اتاق بوده که درس میدادن جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر وہ درس دیتے تھے پڑھاتے تھے اسی جگہ پر انقلاب را امام همینجا ایجاد کردن کنار همین پنجره ساکن دادن اور یہیں سے انہوں نے انقلاب کی آواز یہاں سے بلند کی یہی کھڑکی سے کھڑے ہو کے یہاں لوگ رہتے تھے یہیں سے انہوں نے اپنی آواز بلند کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقام بیت النور معصومہ قم کا معصومہ قم جب مدینے سے جا رہی تھی خراسان اور صحابہ سے یہاں قم کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو لے کے آ رہے ہیں تو اسی مقام پر ان کا قیام رہا یہی وہ رہی ہے اور وہ محراب ہے وہاں عبادت کی جگہ ہے وہاں انہوں نے عبادت کو گزارے ہیں جتنے ٹائم یہاں رہی ہیں چند دن یہاں رہی ہیں اور اس کے بعد چند دن رہنے کے بعد چونکہ وہ اتنا شاک گزرا تھا شہادت امام ہشتم 8ویں امام کی شہادت کی خبر اس کے اندر شاک گزری جناب معصومہ قوم پر کہ وہ بیمار ہو اور اس بیماری میں یہاں رہی جو ٹائم یہاں گزرا عبادت کی اور اسی میں انتقال ہو گیا اور روزے پہ روزہ بھی آپ نے دیکھا وہاں لے جا کے ان کو دفن کیا گیا اب آپ تصور کریں کہ جناب معصومہ قوم اور 8ویں امام ہشتم امام علی رضا صاحب علیہ السلام وہ تھے مشہد لیکن ایک بہن اپنے بھائی برداشت نہیں کر پائی اور ایسا صدمہ گزرا اس قدر سب گزرا کہ جناب معصومہ
तुम उसी में इंतकाल करते हो। लेकिन करबला में जनाब जनाब ज़ैनब 70 कदम के पास देखती रही और भाई का गला कटा रहा वही। इस मुकाम को बैतुल नूर कहा जाता है। जब बीवी मासूमा कौम मदीने से कौम आई, जब कौम वालों ने उनका इस्तकबाल किया, बीवी मासूमा कौम यहीं पर अपना क़याम करती थी और जब तक यहाँ रही तब तक इबादत में हाज़िर थी। भाई की शहादत ने उनके ऊपर ऐसा असर तारी किया कि बीवी मासूमा कौम की यहीं पर शहादत हो गई और उनका रोज़ा इसकी वापस दरवाज़ा है। यहाँ से काफ़िला सैयद शुहदा रवाना हो रहा है मस्जिद जमा करान के लिए। حسین میرا دل، حسین میری جان، رہنما عظیم تیری شان، خدا کی راہ میں بتا دیا جوان، تیری مصیبتوں پہ روتا ہے جہاں، تیری مصیبتوں پہ روتا ہے جہاں، مجھے بھی وہ وطن شہید کا مقام، مدافع حرم میں میرا بھی ہونا، جناب سیدہ تو میں بنوں غلام، حسین کو صدا بنائیں گے، حرم سے ہر جگہ علم اٹھائیں گے، حسین راہ پر قدم اٹھائیں گے، شہادتوں کو ہم گلے لگائیں گے، شہادتوں کو ہم گلے لگائیں گے، زمانہ دیکھ لے محبت حسین، راہ عشق میں گلے کٹائیں گے، کٹے ہوئے گلے سے یہ پکاریں گے، سینے زنی ہم
ببین که خویش دار اب ہم قم ایران سے روانہ ہو گئے ہیں مشہد مقدس روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے لیے، اور ابھی راستے میں ہیں. راستے میں زیارت گاہ فرزند امام مولا سجاد علیہ السلام حضرت جمال الدین بن حسن بن مولا سجاد علیہ السلام جو مشہد کے راستے میں بالکل ہیں. آئیے ہم آپ کو اس کی زیارت کریں. برم سرم بره نزارمی چرومی طرف حرم بره یه روزی هم بیار نفس آخرم بره سفر کی ابتدا میری ہے کربلا، سفر کی انتہا میری ہے کربلا. یہ وہ زمین ہے کہ خانہ خدا طواف کرتا ہے، وہ دور نینوا حسین کا پیام، حسین کا قیام، حسین کی وجہ سے دین کا ہے نام. نماز و صوم و حج سبھی کو احترام. حسین حسین میری ہے یہ دعا خدا سے التجا، حسینی راہ میں میری بھی ہو قضا. میں جاؤں سوریا وہاں سے پھر بقیع دفاع دین میں کروں میں جاں فدا، دفاع دین میں کروں میں جاں فدا. میرا لہو بہے میرا بدل چھدے حسین کی طرح، میرا گلا کٹے مگر سوئے حرم کوئی نصر اٹھے. میرا مولا مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کے حرم میں داخل ہونے کے لیے حق نہیں رکھتا، مگر آپ اجازت دینے کی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں. آؤ جنت دیکھیں. ہماری گردنوں پر امام کا ایک حق ہے جسے ادا کرنا ہماری ذمہ داری اور اس ادائیگی کا بہترین ذریعہ زیارت ہے. امام معصوم علیہ السلام کی زیارت ایک عہد و پیمان ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں، جیسا کہ خود امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ان لکل امام عہدا فی عنق اولیائہ و شیعتہ. آپ کی زیارت کی تاکید کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستدفن بضعة منی بأرض خراسان ما زارها مکروب الا نفس اللہ کربہ ولا مذنب الا غفر اللہ ذنبہ. ان قریب میرے جگر کا ایک ٹکڑا
سرزمین خراسان پر دفن ہوگا۔ جو پریشان حال اس کی زیارت کرے گا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ جو گنہگار اس کی زیارت کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ آپ نے اس سے پہلے صرف اور صرف شہزادی کون ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بارے جگر ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کے لیے فرمایا ستدفن بضعۃ منی، ہم قریب سرزمین و خراسان پر میرا ایک بارے جگر دفن ہوگا۔ جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں آپ کی وہی عزت ہے جو حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نبی اکرم کو اتنے ہی پیارے ہیں جتنا حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ آپ کی زیارت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے طوس میں میرے لال کی زیارت کی گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی اور اس کو 70 حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ راوی نے تعجب سے پوچھا 70؟ فرمایا نہیں بلکہ 700 حج۔ راوی نے اور تعجب سے پوچھا 700 حج؟ فرمایا بلکہ 70,000 حج۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے زیادہ ہے۔ علی بن مہزیار نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام جواد علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آپ کے بابا کی قبر کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے یا امام حسین علیہ السلام جو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے؟ آپ نے فرمایا میرے بابا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو وہ لوگ جو آپ کو امام نہیں مانتے وہ آپ کو انسانیت کا عجیب رہبر مانتے ہوئے آپ کی زیارت کرتے ہیں، لیکن میرے بابا کی زیارت کو سب نہیں آتے بلکہ میرے بابا کی زیارت کو وہی آتے ہیں جو شیعہ اثنا عشری ہوتے ہیں، جن کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سرزمین خراسان کا ایک حصہ جو طوس کے نام سے مشہور ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں ہر وقت ملائکہ کی رفت و آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی اس جنت کا نظارہ کریں جس کو چومنے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ یه دست گل دارم برای این حرم میدم دلم که چیزی نیست برای حرم سرم میدم برای قربانی اسماعیلو میدم با عشق خودم با بچه ها فدای بانوی دمشق خودم با بچه ها فدای بانوی دمشق منم یه مادرم پسرم و دوستش دارم ولی جوونم و به دست بی میسپارم بی قبول کنه بشه مدافع حرم ہم نے اپنی زیارت کا پہلا قدم زمین کم میں رکھا اور بی بی معصومہ کم کے روضے کی زیارت کی۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ امام زمانہ سے منسوب جمعکرن مسجد گیا۔ اور اس کے بعد
ہم لوگ روضہ امام روف امام علی رضا علیہ السلام مشہد پہنچے۔ اور اس وقت ہم روضہ بی بی شہر بانو کے در پر آئے۔ ہمارا اگلا سفر اب زمین کربلا اور مولا علی کا شہر نجف اشرف ہے۔